اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے ترویج ولایت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار۔ لیکن مقدمے کے طور پر ہم خود ولایت کی اہمیت کو بتانے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ولایت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا اس ولایت کی ترویج میں کردار تھا، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اے لوگو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو ان کی جو صاحبان امر ہیں۔ یہاں پر خداوند عالم نے اپنی اطاعت کو ملایا ہے رسول کی اطاعت سے، اور رسول کی اطاعت کو ملایا ہے اولی الامر کی ولایت سے۔ یعنی اگر صاحبان امر یا ولی خدا کی ولایت نہیں ہے تو گویا رسول اکرم کی ولایت بھی نہیں ہے، اور جب رسول کی ولایت نہیں ہے تو اللہ کی ولایت بھی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے غدیر خم میں جو آیت بھیجی ہے خداوند عالم نے، وہاں پر بھی اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اے رسول، اگر تم نے وہ پیغام جو ہم نے تمہارے اوپر اس سے پہلے نازل کر دیا ہے، جو پیغام ہم نازل کر چکے ہیں تمہارے اوپر ولایت کے سلسلے میں، اس کو اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری رسالت منحصر ہے اعلان ولایت کے اوپر۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں جو ولایت کے مسئلے کی اہمیت کو بتاتی ہیں۔ ایک تو یہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس کے علاوہ پھر انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور رسول تمہارے ولی ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ تمہارے ولی ہیں کہ جو حالت نماز میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حالت جو نماز پر قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں پر گویا مصداق کی وضاحت کرنی چاہیے خداوند عالم نے، لیکن مصداق کو واضح نہیں کیا ہے بلکہ ان کے صفات بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بھی اپنی ولایت کے ساتھ رسول کی ولایت کو ملایا ہے، اور رسول کی ولایت کے ساتھ صاحبان امر کی ولایت کو خداوند عالم نے مقرون کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو احادیث ہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کی روایت ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھتے نمازیں پڑھتا رہے، پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دے، صدقہ دے دے، اور حج کرتے ہوئے مقام اور رکن کے درمیان شہید ہو جائے، مقام یعنی جو مقام ابراہیم ہے، اور رکن جو خانہ کعبہ کا وہ کونا جو کہ مقام ابراہیم کے نزدیک ہے، جس کے درمیان سے طواف کرنا ہوتا ہے، اگر وہاں پر وہ بھی شہادت کی موت اس کو حاصل ہو جائے، تب بھی اگر وہ ولایت کو قبول نہیں کرتا، اس کی گردن میں ولایت کا قلادہ نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال اس کے غارت ہو جائیں گے، خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہے ولایت کی اہمیت۔ اس کے علاوہ خود امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، علی الصلاۃ، نماز کے اوپر، والزکاۃ، زکوٰۃ کے اوپر، والصوم، روزے کے اوپر،
والحج، حج کے اوپر، والولایہ، اور ولایت کے اوپر۔ تو یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے امام نے، اور اس کے بعد اس کی ایک لفظ کی وضاحت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، کسی شے کے بارے میں اتنی اہمیت نہیں دی ہے اسلام نے، اتنی ندا نہیں دی ہے جتنی ندا ولایت کے بارے میں دی گئی ہے۔ جتنی اہمیت ولایت کی ہے اتنی اہمیت ان تمام مذکورہ چیزوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ یعنی پورا دین ایک طرف اور ولایت ایک طرف۔ اس سے پہلے والی حدیث سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اگر تمام احکام اسلام کو انجام دے رہا ہے کوئی انسان لیکن ولایت کا قائل نہیں ہے تو پھر اس کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ جناب آدم کے قصے میں بھی یہی تھا۔ جناب شیطان خدا کی خدائی کا قائل تھا، اس کی عبادت اس نے اتنی زیادہ کی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو فرشتوں میں شامل کر لیا تھا، اور وہاں پر موجود جو مخلوقات تھیں، خود فرشتے تھے، وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ فرشتوں میں سے ہے یا نہیں ہے، اتنی زیادہ اس نے عبادتیں کی تھی۔ لیکن جب ولایت کا مسئلہ آیا، خدا نے کہا کہ ہمارے ولی کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا کہ تو اپنی جتنی چاہے مجھ سے عبادت کروائے لیکن تیرے ولی کی میں اطاعت نہیں کروں گا، اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو خدا نے کہا کہ مجھے اس عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے جس میں میرے ولی کی ولایت شامل نہ ہو۔ اور یہ حکم صرف شیطان کے لیے نہیں ہے، یہ آج ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ولایت کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہو، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ کتنی بھی روزے رکھتا ہو، چاہے وہ دوسرے احکام کے اوپر کتنا بھی عمل کرتا ہو، لیکن اگر کوئی شخص ولایت کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔